ساقی نامہ جو ہم پیش کرنے والے ہیں وہ بھی حسب حال ہے. ہم کراچی سے آئے ہیں اور کراچی کے مہکشوں کو آج کل مصیبت یہ ہے کہ ولایتی شراب میسر نہیں. تو آج کا یہ ساقی نامہ کراچی کے بدحال مہکشوں کے نام. آج ساقی سے نہ مطلب ہے نہ کچھ جام سے کام. وعدے رنج سے بے ہوش ہیں میں خار تمام. خود فراموش ہوئے ساقیہ مہکش ایسے میں قدا بھول کے مسجد کی طرف جانے لگے. زیادہ راہ عدم زلف بنی ساقی کی سر سے بڑھ کر جو چلی جا کے کمر تک پہنچی. جوش پر موسم گل آیا تو افسوس افسوس بند میں خانے کا در ہو گیا افسوس افسوس. محتسب نے کیا پابند شریعت ہم کو پارسائی کی لگائی گئی تہمت ہم کو. قید اس شرع کی کب تم سے اٹھے گی اے جا اجی لا حول ولا قوت الا باللہ. سخن سازان معانی و دل فریب و رمز شناسان کلام بے ریب و ریب. جادو بیانی سے تسخیر طلسم ضمیر ترنگ تدبیر موجز نمایاں اس طرح فرماتے ہیں. وہ بنظر دور اندیشی جادہ خطرناک کی طرف سر بیچ کر یوں قدم اٹھاتے ہیں کہ جب خبر آمد ظلمات افراسیاب نے سنی جملہ سرداروں کو حکم دیا کہ برائے استقبال جائیں اور یہ بھی کہا کہ سب ساحران جلیل القدر اس ملکہ کو میری بیوی سمجھ کر تسلیم کریں. یہ کلام جو ملکہ حیرت نے سنے جو افراسیاب کی بیوی تھی تو تیوریاں چڑھا کر کہنے لگی کیوں صاحب یہ محل تم نے کب کیا تھا؟ اے میاں جس دن سے میں نگوڑی نصیب و جلی تمہارے گھر پر پڑی جلتی رہی میں کیا خوش ہوئی جو دوسری آ کر خوش ہوگی. وہ تو کہو میری تقدیر سیدھی تھی کہ ملکہ طلسم بنی ورنہ وہی نوکری لاچین تاجدار کی تم کو نصیب تھی. اے یہ میری ہی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ تم بادشاہ بنے. میری قسمت میں ہوگا تو ہر جگہ چین کروں گی تم مجھ کو جلاؤ گے. میری پاپوش کی نوک کی جھوک پر سلطنت ہے. جہاں جا بیٹھوں گی لالوں کی لال رہوں گی. میں کیوں کسی مالزادی کو سوت بناؤں؟ یہ تو وہی مثل ہے کہ کرتا ارمان نہ کرتا پشیمان. جس کو تمہاری آس رہے وہی جانے. وہ جو کہتے نہیں کہ موزے کا گھاؤ امیاں جانے اپاؤں. شاہ نے یہ تقریر سن کر تیور بدل کر جواب دیا کہ جی یہ بد زبانی تمہاری میں بہت اٹھا چکا ہوں. میں ہی ایسا سامری کی قسم مرد ہوں جو الف سے بے نہیں کہتا ہوں. کوئی اور ہوتا تو ناک کاٹ لیتا. تم بھلا کہو عورت کو اس مقدمے میں دخل دینے سے کیا مطلب؟ مرد 100 رنڈیاں کرتے ہیں. بادشاہوں کے سینکڑوں محل ہوتے ہیں تو کیا ان کی بیویاں نکل جاتی ہیں؟ یہ کلام جو ملکہ حیرت نے سنے اور ناک کاٹنے کا نام سنا تو اپنے منہ پر ایک دو ہتھڑ مار کر کہنے لگی میں خاک میں ملاؤں اس مریلیے کو جو میری ناک کا نام لے. سامری اس کا ستیہ ناش کھوئے. لو صاحب ابھی سے اس سوت حرامزادی کا ایسا پیار ہوا کہ اس کے بدلے ناک ہماری کٹنے لگی. میں اس کو اپنی ایڑی چوٹی پر تصدق کروں اس کو وہاں تصدق کروں جہاں میری دائی نے ہاتھ دھوئے ہوں. اس مردوے کی تو وہی مثل ہوئی دیکھا نہ بھالا صدقے گئی خالہ. ابھی اس کی صورت نہیں دیکھی اور اس کے عوض پھیپڑا تلنے لگے. ہماری ناک کاٹنے پر موجود ہوئے. کل کو جب وہ ان کے گلے لگ کر سوئے گی تب تو یہ اپنے ہوتوں سوتوں بھر کی ناک کاٹیں گے. میں مرداد کے منہ کو اور منگل اتوار ساتھ جھاڑو میں ماروں. نا صاحب مجھ تم سے نبھانا ہوگا. شاہ نے یہ سن کر بھوکا کہ بس چپ کر نہیں تو ہمارے کولوں کی کھال گرا دوں گا. بہت چل نکلی جو ٹٹر بچے جاتی ہے. یہی شرط حکم تو جلاد کو ابھی سب طرح کاٹ ڈالے. ملکہ یہ سن کر تخت پر سے اتری اور پیٹنے لگی آگ لگاؤں میں سلطنت کو اور بھاڑ میں جائے تیرا ساتھ. اب کنیزیں اور جادوگرنیاں معزز بیچ میں آ گئیں. بادشاہ مارنے اٹھا تو ایک کنیز سمجھانے لگا ہے میاں جانے دیجئے حق بجانب ملکہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مصیبت جھیلی. ہاں کوئی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے. کچھ کنیزیں ملکہ کو سمجھانے لگی ہیں بی بی بہت مردوں کے منہ نہیں چڑھتے. یہ سب جانتے ہیں جو تم ہوگی اور کوئی نہ ہوگی. ایسی ادماتی ہیں تو بیسیوں آئیں گی اور چلی جائیں گی. اور اس بات کا برا ماننا کیا یہ تو مرد ذات ہیں. ایک جوتا چڑھاتے ہیں ایک اتارتے ہیں. اور ان کو تو سامری نے 4 پیسے دیے ہیں. والی ملک کیا ہے غریب آدمی جس کو اس بات کی لت ہے لنگوٹی میں پھاک کھیلتے ہیں. پھر بیویاں صاحبزادیاں جلتی ہیں اور بھرتی ہیں. لے آؤ اب جانے دو. کنیزیں بادشاہ کے قدموں پر گری اور کہا کیا ہے میں واری میرے بھولے کنور کنیا بادشاہ. اب ملکہ کو کچھ نہ کہنا اس کا دل تھوڑا ہے. بادشاہ بحالت غضب تھراتا ہوا تخت پر جا کر بیٹھا اور ملکہ کو کنیزیں وہاں سے لے چلی. اس وقت صاحب حسن کا اور ہی نقشہ تھا. اس بگڑنے سے دونا بناؤ ہویدا تھا. ہونٹ غصے سے تھراتے تھے.
برگ گل کو باد خزاں جنبش دے رہی تھی. حرارت غیظ سے لب کا نیلا ہونا, مجلس حیراں ہونٹوں پر گویا آراستہ. برگ سوسن کا نقشہ ہوئیدا, یاقوت کا نیلم بننا پیدا, مسی کی اداہٹ اس پر شیدا. زلفیں پریشان ہو کر تمام رخ پر بکھری ہوئی, اور اس میں چشم نرگسی مخمور, رنج سے لال لال, گویا میں خانے پر کالی گھٹا چھائی. چہرہ تمتمایا ہوا تھا, آفتاب سے تمازت زیادہ رکھتا تھا یا کسی مخمور کو نشہ زیادہ تھا. دوپٹہ کاندھے سے ڈھلکا ہوا, سینہ کھلا ہوا, پائچے پائجامے کے چھوٹے ہوئے, سلوٹیں پیڑو اور چڈھوں اور رانوں کی نمایاں, صفحے کتاب حسن پر خطوط عبارت مستانہ آیا. حاصل الامر, ملکہ کو تو انی سے سمجھا کر اس مقام سے ایک باغ میں کہ قریب تر اس مقام سے تھا لائیں, اور سامان آسائش مہیا کر کے وہاں بٹھایا. اب ادھر شہنشاہ نے کیا کیا کہ جا کے ملکہ ظلمات سے شادی کر لی. ادھر یہ مزے وصلت کے اڑا رہے ہیں, اور ادھر ملکہ حیرت کو غش پہ غش آ رہے ہیں. انی سے دم بدم صدقے قربان جاتی, اس طرح سمجھاتی کہ اے بی بی, ارے ان مردوں کی چاہت کا کیا اعتبار ہے, جب تم ایسی پری ذات کو دم بھر میں چھوڑ دیا تو اس نگوڑی نئی نویلی کی قید محبت. یہ کہو ابھی نئے ارمان ہیں, کچھ دنوں یہ بھی کھیل سہی. میں کہوں ابھی کچھ دن تو چڑی اس کی بارگاہ رہے گی, پھر دیکھنا بات بھی نہ پوچھیں گے. ارے ہماری ملکہ کی برابری وہ چڈو کیا کرے گی؟ ارے ان کا سنجوگ تو سامرین نے شہنشاہ کے ساتھ اتارا ہی ہے. دیکھ لینا جو 4 دن میں اس کو نکالا نہ ملے, یہ تو صحیح میرا نام, جو منہ کالا کر کے دیس نکالا نہ ملے. بہن تم بھی میری بات اس وقت لکھ رکھنا, یہ بیسوا جو اس وقت تخت چڑی ہے, کل کو ان کے ہاتھ سے کوئی 2 کوڑی کے بیر نہ کھائے گا. اسی گفتگو کے دوران ایک نورانی نے کہا, اے بھی ایک میاں جی میرے گھر کے پاس رہتے ہیں, ساہی کا کانٹا خوب پڑھتے ہیں, ملکہ عالم فرمائے تو پڑھوا لاؤں. یہ سن کر آتو جی نے کہا, اے ملکہ اگر اس سوت حرامزادی کا نام لے کر نیم کی پتی اور نمک کنویں میں چھوڑے تو یہ ایک پر ایک ہے, فوراً وہ مالزادی نکل جائے گی. یہ تو سب اس طرح باتیں بنا رہی تھی, لیکن ملکہ چشم پرنم سے سیل اشک بہا رہی تھی. آخر اسی بیتابی میں عقل نے یہ راہ بتائی کہ اپنی بہن ملکہ بہار کو بلاؤں اور بطور مخفی اس کی شریک ہو کر اس ظلمات کو راہ ظلمت عدم دکھاؤں. یہ تجویز کر کے گویا ہوئی کہ ارے کیوں تم نے بک بک کر میرا مغز کھایا ہے, جاؤ اپنے اپنے مقام پر سو رہو, مجھے اکیلا چھوڑ دو, زیادہ ہجوم سے میرا دم گھبراتا ہے, جی الٹا جاتا ہے. وہ سب عورتیں یہ حکم پا کر اپنی اپنی جگہ پر چلی آئیں. ملکہ نے باری دارنیوں کو بھی ہٹا دیا, پھر شمع کے سامنے بیٹھ کر بسان شمع اشک بار ہو کر ایک نامہ اپنی بہن کو لکھا. مضمون یہ تھا, اے میرے ساتھ ماں کی کوکھ میں پاؤں پھیلانے والی, اے میری ماں جائی, اے میرے ساتھ کی دکھ اٹھائی, اے میری جان جان و دل سے بہتر, اے میری نور نظر لخت جگر, تیری ماں جائی پر بڑی آفت آئی ہے. گھر برباد ہوا, جان لینے کے رنج نے دھوم مچائی ہے. اے میرے کلیجے کے ٹکڑے, ذرا مجھ کو اپنی صورت دکھا جا. اے بہنا ذرا مجھ تک آ جا کہ ایک نظر تجھ کو دیکھ لوں, پھر خدا جانے کہ میں جیوں یا مروں. یہ کہہ کر ایک پتلی چوڑے سے نکالی, وہ لوٹ کر بصورت پری بن گئی. وہ نامہ اس پری کو دے کر کہا کہ جہاں میری بہن ملکہ بہار ہے وہاں لے جا. وہ بزور سحر اڑ کر ملکہ بہار کے پاس پہنچی, نامہ ملکہ بہار کو دیا. ملکہ بہار نے نامہ پڑھ کے چلنے کا قصد کیا ہی تھا کہ زرغام عیار جو امر عیار کو چھڑانے کی تگ و دو کر رہا تھا, اس نے بھی ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی. ملکہ نے اسے اجازت دی, اور یہ ایک حسینہ و جمیلہ بن کر ملکہ کے ساتھ ہونے لگا, اور ساتھ میں لباس ایسا زیب تن کیا کہ بقول خدائے سخن وہ مونڈھے چلے ہیں, چولی چسی ہے, مہری پھنسی ہے, بند کسے, اس اوباش نے پہناوے کی ایسی نرالی نکالی طرح, اور اس چال سے اس کے ساتھ چلا کہ وہ نوآبادۂ گلشن خوبی سب سے رکھے ہے نرالی طرح, شاخے گل سا جائے ہے لہکا, ان نے نئیے ڈالی طرح. اور اسی طرح ملکہ بہار کے ساتھ ملکہ حیرت کے پاس آئے. ادھر حیرت منتظر اپنی ہمشیرہ کے بیٹھی تھی, دیکھتے ہی گود پھیلا کر آگے بڑھی, ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرا دل تجھ بغیر تڑپتا تھا. ملکہ بہار نے سر سینے سے لگایا, بلائیں لی, سر سے سر اتارا, پھر کہنے لگی آخر باجی جان, باجی اماں, آخر بتاؤ تو ہوا کیا؟ اے بیٹی یہ بھی میرا مقصوم, ارے تمہارے دولہا بھائی نے رنڈی کی ہے, ہم کو دودھ کی ایسی مکھی جان کر نکال دیا. اے جانی
میرا دل اٹا ہوا ہے، جان دینے کو جی چاہتا ہے۔ ارے وہی مثل ہے لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا، میں نے چاہا کہ ایک نظر تجھ کو دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر جملہ کیفیت رو رو کر آتے ظلمات کی اور تخت نشینی اس کی بیان کی۔ بہار نے کہا، اے باجی میں تمہاری چھوٹی بہن ہوں اور تم کہو گی کہ مجھ پر یہ سانحہ گزرا، اس سبب سے یہ بھی مجھے کہتی ہے، مگر قصور معاف، میں تو سچ کہوں جو میرا شوہر یہ کام کرتا تو میں تو اس کے منہ کو جھلسا دیتی، سرے بازار کھڑی ہو جاتی کہ جا بھڑوے تیری یہ راہ ہے میری یہ راہ۔ اب باجی تم نے جو اب مجھ کو بلایا تو میں بادشاہ سلامت کا کیا کر لوں گی؟ اگر لڑنے کو کہو تو مدت سے لڑتی آئی ہوں۔ ہاں اگر تم شریک خواجہ عمر کے لشکر میں جا کر ہو جاؤ تو وہ اس خیبہ کی ناک چوٹی کاٹے اور شہنشاہ کو بھی ناک چنے چبا دے۔ اور باجی سچ کہوں جس دن سے میں خواجہ عمر کے لشکر میں جا کر شریک ہوئی ہوں ہر دم تمہارے بچھڑنے کا خیال رہتا ہے، کوئی دم آنسو تھمتا ہی نہیں۔ تم بڑی سمجھ لو باجی کہ کبھی جھوٹے منہ بھی یاد نہیں کرتی ہو۔ اچھا چلو ان باتوں کو جانے دو، تم چلو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تخت حکومت پر بٹھاؤں گی، پھر دولہا بھائی کو بھی قدر عافیت کھل جائے گی کہ ہاں کسی کو جلانا ایسا ہوتا ہے اور رنڈی بازی کا یہ مزہ ہے۔ اور باجی میں تو سچ کہوں مجھے تو خواجہ عمر کا دین سچا معلوم ہوتا ہے، اس دین میں برا نہیں کرتے، اکیلے خدا کو پوجتے ہیں، جادو کرنے والے کو نام دھرتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آتا ہے، جو کچھ بڑائی اس دین کی ہے میں تم سے بیان نہیں کر سکتی۔ اے بیٹی یہ تو سچ کہتی ہے، مگر میں تو ماں باپ کے نام کی لاج کرتی ہوں، تبھی تو اس منہ کا ساتھ کر کے مصیبت بھرتی ہوں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ خواجہ عمر کو بھی یہ منہ ظلمات بکتے لائی ہے۔ اب خواجہ یہاں ہوتے تو میں کچھ شرطیں کرتی۔ یہ سننا تھا کہ زرغام عیار جو عورت کی صورت بنا ہوا ہے ملکہ حیرت سے مخاطب ہوا، اگر آپ خواجہ عمر کے قید ہونے کی جگہ بتلائیے تو میں انہیں چھڑا رہا ہوں۔ حیرت کو اس کی صورت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں زرغام عیار۔ زرغام عیار نے جب اپنا نام بتا دیا تو ملکہ حیرت نے اس سے کہا کہ ایک خیمہ قریب بارگاہ ظلمات ہے، اس میں متین جادو رہتا ہے، اس کے سینے پر اس قفس کی کلید ٹنگی ہے جس میں کہ عمر عیار قید ہے، خیمے کے باہر کئی سو ساحروں کا پہرا ہے، خیمے کے اندر ساحر مذکور خود حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس خیمے میں جائے گا تو صرف اس وجہ سے پکڑا نہ جائے گا کہ اگر اس کے پاس نقش جمشیدی ہو، اس لیے ضروری ہے کہ جو عیار اس خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کرے پہلے کسی تدبیر سے نقش جمشیدی حاصل کرے، جب عیار نقش جمشیدی حاصل کر لے گا تو بآسانی عمر عیار کو بھی آزاد کروا لے گا، بس یہ بتا کر اس سے کہا کہ اب تم جاؤ۔ زرغام نے فوراً کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور استاد کو چھڑا کر لاتا ہوں۔ ملکہ حیرت نے کہا یہاں سے نہیں، اپنی جگہ سے جانا۔ ہاں زرغام یہ سن کر تأمل پذیر ہوا۔ ملکہ بہار بھی کچھ دیر ٹھہر کر رخصت ہوئی اور تخت سحر پر جا بیٹھی۔ زرغام باغ سے باہر نکل گیا، تخت سحر پر نہ بیٹھا۔ ملکہ بہار نے کچھ افسوس پڑھ کر دستک دی اور اپنے تئیں لشکر اسلام میں پہنچایا، اور زرغام نے لشکر ملکہ ظلمات کا راستہ لیا اور اسی خیمہ متین کے پاس حسب نشاندہی حیرت آیا۔ دربانوں نے روکا، یہ زن حسینہ تو بنا ہوا تھا ہی، گویا ہوا منہ ہو، کچھ تمہاری شامت آئی ہے، مجھ کو بھی کوئی اور مقرر کیا ہے، لو سوجھو۔ یہ کہہ کر ایک کاغذ مہری بادشاہ طلسم کا نکال کر کمر سے دیا، اس میں لکھا تھا کہ اے متین، ہم تمہارے حسن انتظام سے بہت خوش ہوئے، از بس کہ تم بسبب حفاظت قیدیاں شریک جلسہ عشرت شادی نہ ہو سکے، اس لیے رتبہ بھی تمہارا افضول کیا گیا، جس کا حال آئندہ تمہیں معلوم ہوگا، ابھی عطیہ دعوت کے لیے تمہاری بھیجا ہے۔ دربان وہ رقعہ لے کر ایک طرف ہوئے اور یہ اندر خیمے کے گیا، دیکھا خوب آراستگی ہے، شمعہائے مومیوں کا کافور روشن ہے، جواہر نگار پلنگڑی پر ساحر لیٹا ہے اور اس کے سینے پر اسی قفس کی کلید ٹنگی ہے۔ اس نے جاتے ہی ہاتھ سینے پر رکھ دیا، متین جادو جو نیم خفتہ تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بالی پر آنکھیں مل کر جو دیکھا تو ایک آفتاب محشر نظر آیا جس نے فتنہ خفتہ کو خواب عدم سے جگایا، کتنوں کو خواب گئے گور میں سلایا، یعنی ایک نازنین شوخ و بے باک قاتل خلق پرفن و صفاق میرے سامنے کھڑی ہے، شمع و چراغ کو بھی تو اس کے دیدار کی پڑی ہے، فروغ و ضیاء رخسار شمع کی روشنی کو اندھا بناتی ہے، چھوٹ اس کے حسن کی پڑ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اٹھا اور ہاتھ اس کا پکڑ لیا۔ اس نازک انداز نے ہاتھ چھڑا کر ماٹا کوڑ لیا، اے میں سانوری، میں نگوڑی، جہاں گئی مردوں نے مجھے مستانی ہی سمجھا اور لگے دھر پکڑ کرنے، اور ان منہوں کو شرم بھی تو نہیں آتی ایسی مستی جتاتے ہوئے۔ وہ جو کہتے نہیں ہے کہ ہونٹوں سے ہونٹ، منہ سے میرے منہ ملا لیا، چھیڑا کچھ اس طرح کے گلے سے لگا لیا۔ اے صاحب کچھ سوتے میں کچھ بدخواب تو نہیں ہو گئے، ذرا ہوش میں آؤ۔ میں کہتی تھی ملکہ سے کہ ملکہ اس حضرتیہ کو مجھے غیر مرد کے پاس نہ بھیج، مگر نہ مانی، وہی ہوا نا کہ یہ مجھے ادماتی سمجھا۔ متین نے جو یہ باتیں سنی اس کی ادائے دلبری پر اور زیادہ فریفتہ ہو۔ ایک تو یہ سادی سادی وضع،
دوسرے یہ متانت، یہ ناز معشوقانہ، تیسرے گوشے تنہائی۔ بےتابی دل نے مسند ہوس پر پاؤں پھیلائے، پکارا کہ اے جانی خفا نہ ہو، میرا دل اس وقت قابو میں نہیں ہے، میرا تو ایک مدت سے یہ حال ہے کہ جان دینے پر آمادہ ہوں۔ اے موہب کیوں اپنی طرف سے باتیں مناتا ہے؟ آج سے پہلے تو نے میری پرچھائی بھی نہ دیکھی ہوگی۔ متین یہ سمجھا کہ ملکہ ظلمات کے پاس سے یہ آئی ہے، اسی کی یہ ملازم ہے، لاؤ اپنا عشق قدیم جتا کر اس بت کو رام کروں۔ گویا ہوا کہ واہ واہ اے صاحب، آپ ملکہ عالم پاس اس دن بیٹھی نہیں تھی جب ملکہ نے مجھ کو ایک کام کو بلوایا تھا، بس اسی دن میں آپ کو دیکھ کر فریفتہ ہوا تھا۔ عیار نے یہ کلام سنا تو دل میں خیال کیا اب یہ تجھ پر سچ مچ فریفتہ ہوا ہے کہ اپنے دل سے باتیں بنا کر مکر تراشتا ہے اور فکریں کرتا ہے۔ بس یہ خیال کر کے بناز و ادا شرما کے گردن کو جھکا لیا۔ متین نے جو دیکھا تو بے اختیار پکارا، پوچھا جو میں نے دل کوئی تم نے چرا لیا، اتنا ہوا کہ شرم سے سر کو جھکا لیا۔ ارے بوسے سے چوکتا تھا کہیں دے کے دل ریاض، لاکھوں میں ایک شخص تھا یہ بھی کیا لیا۔ اچھا اب مستیاں چھوڑو، یہ عطیہ شاہی تو لو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ پر مدت سے فریفتہ ہو، تم میرے چاہنے والے سلامت رہو۔ یہ کہہ کر اس کے پاس پلنگ پر آ کر بیٹھی اور ایک خاصدان طلائی کمر سے نکال کر اسے دیا، جسے اس نے کھولا تو اس کے اندر جواہرات اور گلوریاں رکھی تھی۔ ساتھ میں اس پریوش نے اسے ایک رقعہ دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اے متین جادو، یہ خاصدان ہم نے تمہاری دعوت کے لیے بھیجا ہے، اور چونکہ خالی کچھ نہیں بھیجتے بس حسب دستور گلوریاں بھیجی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ عنایت اپنی ملکہ کی دیکھ کر وہ صاحب بہت خوش ہوا اور اس نازک اندام سے کہا کہ جانی ایک گلوری اس میں سے مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، میرے قتل پر بیڑا اٹھاؤ۔ بہت مصیبت دائی ہے، مجھے کہتے نہیں ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اور پھر نام خدا سے دل میں ارمان بھی بھرے ہیں۔ لو منہ کھولو، یہ گلوری زہر مار کرو، نہیں تو وہ مثل ہے کہ بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے، کام وہ آن پڑا پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے۔ یہ گلوری اس کے دیتے ہی کھا گیا اور بے اختیار پکارا، اس لب سے مل ہی جائے گا بوسا کبھی تو ہاں، شوق فضول جرت رندانہ چاہیے۔ بس چاہتا تھا کہ سرگرم اختلاط ہو، مگر ابتر بے ہوشی نے دماغ پر اثر کیا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ زرغام عیار نے نقش جمشیدی حاصل کر کے امر عیار کو آزاد کرایا اور لشکر اسلام میں پہنچایا۔ وہاں خواجہ سے ہر ایک سردار ملا اور جملہ کیفیت ملکہ بہار نے بھی اپنی بہن ملکہ حیرت کی بیان کی۔ خواجہ عمر نے کہا تمہاری بہن اپنا وقت گانٹتی ہے، مسلمان کبھی نہ ہوگی، لیکن اس سے کہو اطمینان رکھے، ہم ظلمات کو قتل ضرور کریں گے۔ اور یہی ہوا، عیاروں نے موقع پاتے ہی ملکہ ظلمات کو قتل کر دیا۔ ملکہ ظلمات کی لاش خون میں تربتر شہنشاہ افراسیاب کے پاس آئی، وہ اس کے جسم خون آلود سے لپٹ گیا، اس کے رخسار پہ رخسار رکھ کر پکارا، اے صاحب ایسا سوئی ہو کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہیں، اپنے شہدا کی محبت کا جوش نہیں، اے شرم و حیا جتانے والی، لوگ آتے جاتے ہیں تن اپنا ڈھانکو، اے صاحب پھر ہاتھا پائی کرنے میں ہانپو، پھر ہم سے روٹھو، پھر اپنا ماتھا کوٹو۔ ہائے وہ دور ناز و غمزہ کدھر گیا، اس چاند سی تصویر کو کون خون میں بھر گیا۔ پیاری جنگل کی فضا تم کو بھا گئی، شب وصل میں جاگی تھی جو ایسی نیند آ گئی، ہائے کون سی نظر بد تمہیں کھا گئی۔ تخت سلطنت تمہارے بغیر سونا پڑا ہے، ارکان دولت میں رونا میٹ پیٹنا مچا ہے، مجرائی واسطے تسلیم کے حاضر ہیں، تمہارے برآمد ہونے کے منتظر ہیں، اٹھو بڑھ کر نظریں لو، خلت سرفرازی دو۔ ہائے میں اب تجھ کو کہاں پاؤں گا اور تیری کس کس ادا کو دل مستر سے بھلاؤں گا۔ بادشاہ از بس کے مدت سے فریفتہ جمال ظلمات تھا، بس جدائی اس کی بہت شاق گزری۔ اہل دربار سے شکایت کی کہ دیکھو ہم پر یہ سانحہ عظیم تر گزرا، لیکن ملکہ حیرت نے جھوٹوں بھی مجھ کو نہ پوچھا کہ تم کیسے ہو۔ کیا بادشاہوں کے محل نہیں ہوتے ہیں، اس پر رشک ایسا کرتے ہیں کہ اپنے وارث کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وزیروں نے کہا واقعی میں یہ ان کی نادانی ہے، اب آپ ان کو معاف کیجئے۔ یہ کلام تو شہنشاہ سے کیے، ادھر ملکہ کو مخفی ایک نامہ لکھ بھیجا کہ اے ملکہ تم پر لازم ہے کہ ایک نامہ مشتمل بر عذر لکھ بھیجو۔ ملکہ حیرت برگ ظلمات کی خبر سن کر خرسند ہوئی تھی کہ عرضی آیان سلطنت کی پہنچی۔ اس نے کچھ سوچ کر یہ نامہ تحریر کیا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے نہایت صدمہ آپ کی معشوقہ کے مرنے کا ہوا ہے۔ اب یقین جانیے میں ان کے آنے سے ناراض نہ ہوئی تھی، وہ تو اتفاقی یہ امر ہو گیا کہ اس وقت کچھ بیسی کر بیٹھی۔ اب میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں اور چاہتی ہوں کہ اب آپ خود خوشحال رہیں، دوست شاد اور دشمن پامال رہیں اور آپ با اقبال رہیں۔
یہ نامہ زمرد جادو لے کر آئی، بادشاہ کو نظر دی، گرد پھری اور نامہ دے کر کہا کہ ملکہ نے رو رو کر جل تھل بھرے ہیں، یہی کہتی ہیں کہ میرے وارث کو سامری صدمہ جانکاہ سے بچا لے، اور مجھ سے چلتے چلتے کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے خوب سمجھانا، میری جان کی قسم دلانا۔ اے بادشاہ چلیے ملکہ کو منا لائیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا وہ میری جان و مال کی مالک ہے، بھلا اس کے کون میری دلداری کرے گا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور اسی مقام پر کہ جہاں حیرت فروکش تھی آیا۔ کنیزہ نے ملکہ نے بلائے لی، انیسہ نے ملکہ نے تسلیم کی، اور ملکہ موصوفہ بادشاہ کی صورت دیکھتے ہی رونے لگی۔ بادشاہ نے اشک ہاتھوں سے پاک کیے، ملکہ نے ہاتھ جھٹک دیے کہ چلو، میں ایسے خلاصوں میں نہیں آتی۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ آنکھیں ہوئی چار، دل میں آیا پیار، آنکھیں ہوئی اوٹ، دل میں پڑی کھوٹ، جب رنڈی بازی سے فرصت ملی تو یہاں آئے، آج تک نہ پوچھا کہ تم کیسی ہو، اب رنڈی بازی سے فرصت ملی تو یہاں آئے، میں ایسی الفت سے درگزری۔ کنیزوں نے کہا اے شہزادی یہ تمہاری بیکار کی لڑائی ہے، اے بی بی بہتا پانی بہ گیا اور رہتا پانی رہ گیا، اب اس کا ذکر ہی کیا؟ دیکھیں بادشاہ خود رنجیدہ خاطر ہیں، آپ ہمارے سر کی قسم ان کی دلجوئی کیجیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے خطاب کیا کہ میں ان کی انہی باتوں سے گھبراتا ہوں، جب دیکھیے تب جلی کٹی کرتی ہیں۔ کنیز نے کہا اے صاحب ناز کر ناز بردار سے اور سودا کر خریدار سے، مثل چلی آتی ہے، اور پھر آخر کو بیوی ہے، کوئی ہاتھ پکڑی تو ہے نہیں کہ رنڈی منڈی سے جلیں گی نہیں کہ گھر برباد ہوتا ہے، آپ کے لیے مناسب ہے کہ ان کو گلے لگا لیجیے۔ بادشاہ ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا، ملکہ نے اس انیس کی طرف تیوری چڑھا کر کہا ہاں خوب تو نے مجھ کو خیلا بنایا ہے، تو آپ محبت میں بھری ہے، حسرت میں بھری ہے، گلے سے کیوں نہیں لپٹتی؟ ہاں ہاں ٹھیک کہتی ہو، میں ہی گلے سے لپٹنا چاہتی ہوں، تم دونوں کو ہی گلے لگتے دیکھ لوں، معاف کرنا میں ہی تو رویا کرتی تھی، چلیے اب زیادہ باتیں نہ بنائیے اور ان کے گلے لگ جائیے۔ یہ کہہ کر ملکہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور بادشاہ کے قریب کر دیا۔ بادشاہ نے آغوش محبت میں لیا، ملکہ نے غصہ کیا کہ ارے میرا ہاتھ دکھا جاتا ہے مردوے، کچھ تیری شامت آئی ہے، مجھ کو یہ ہنسی نہیں بھاتی ہے، لو اور چمچنے کی خوبی دیکھو۔ مگر ملکہ کا بکنا جھکنا کسی نے نہ سنا، بادشاہ نے خوب اس کے رخساروں کے بوسے لیے، ملکہ نے بھی اپنے دل کے حوصلے نکالے، غرض دونوں میں اتفاق ہوا، دور دلوں سے نفاق ہوا۔